السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ کیا پاکستان کی سیاست جو ہے اب پریشان کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے؟ کیا عوام جو ہے پاکستان کے سیاستدانوں سے اب بالکل مایوس ہوتی جا رہی ہے؟ اور کیا تیسری قوت جو ہے وہ پر تول رہی ہے کسی نہ کسی طرح آ کے پاکستان کو بچانے کی؟ کیونکہ لگتا یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کی نظر جو ہمارے اصل مسائل ہیں ان کے اوپر ہے ہی نہیں۔ ہماری پارلیمان ہو یا ہماری سینٹ ہو، وہاں پہ عام آدمی کے مسائل ڈسکس نہیں ہو رہے یا ان کے تدارک کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو اپنی سروائیول کے لیے ہو رہا ہے۔ ہر ایک دوسرے سے دست و گریباں ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتی، اور پورے ملک کا میڈیا جو ہے اس کو دیکھ کر لگتا ہی ہے کہ اس ملک میں صرف ڈپریشن ہے، انارکی ہے، لڑائی جھگڑا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عام آدمی کیا کرے، کہاں جائے؟ مہنگائی ہے وہ قابو میں نہیں ہو رہی۔ ہمارے سابق وزیر خزانہ جو ہیں وہ ہر جگہ لیکچرز بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کرتے بھی جا رہے ہیں، لیکن جب ان کا اپنا دور تھا تب انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں نہیں کی تھی۔ یہ کیوں ہمارے سیاستدان حکومت سے نکلنے کے بعد اچھی باتیں کرتے ہیں، میننگ فل باتیں کرتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہوئے نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا آج بڑے سوالات ہیں، کسی ایسے شخص سے پوچھیں جو قابل ہو، جو بزنس مین ہو، سیاستدان ہو اور کسی اعلیٰ عہدے پہ رہ چکا ہو۔ تو وی آر لکی، آج ہمارے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں۔ ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں، عوام کو بتائیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہے، ہمارے بچوں کا فیوچر کیا ہے، ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس ملک میں کیا عزت سے جی بھی سکیں گی کہ نہیں۔ شاہد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب، میرا پہلا سوال جو ہے وہ میرا پورا انٹرو ہی ہے۔ آپ پہلے تو مجھے بتائیں ایز اے پاکستانی میرے بچوں کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں، آپ کے بچوں کا مستقبل اس ملک کی لیڈرشپ سے وابستہ ہے، ہم سب کا مستقبل۔ اگر آج ہم لیڈرشپ شو کریں گے، اس ملک کو کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، اس کو سمجھیں گے کہ ہمارا کردار کیا ہے اور کوشش کریں گے، تو مستقبل انشاءاللہ شاندار ہوگا۔ اس ملک میں پاکستان کے اندر بہت پوٹینشل ہے، اس کے لوگوں میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے، لیکن ہمیں اس پوٹینشل کو اجاگر کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ایسے حالات پیدا کرنے ہوں گے، ایسی گورننس دینی ہوگی کہ یہ ملک ترقی کر سکے۔ شاہد صاحب، میں بچپن سے 3 جملے سن رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے اور پاکستان کا مستقبل بہت اچھا ہے۔ پاکستان ایک معاشی بحران کا شکار ہے، انشاءاللہ ہم اس سے جلد نکل آئیں گے، اور یہ کہ پاکستان بہت جلد خود مختار ہونے جا رہا ہے۔ اور اب اس عمر میں پہنچ کے مجھے یہ ساری باتیں جھوٹ لگتی ہیں۔ میں نے اسی لیے ایک شرط لگا دی ہے نا کہ اگر اس ملک کی لیڈرشپ کو اس بات کا احساس ہوگا اور وہ اپنے مفاد سے ملک کے مفاد کو بہتر سمجھیں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے اور وہ لیڈرشپ دکھائیں گے جس کی آج ضرورت ہے، پھر معاملہ بہتر ہوگا۔ ورنہ جو ہم پچھلے 75 سال کرتے رہے ہیں اس کے رزلٹ جو ہیں وہ آج آپ کے سامنے ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے کہ ایک ملک میں سوری قطع کلامی ہو رہی ہے، لیکن میری تسلی نہیں ہو رہی ہے آپ کے جوابوں سے۔ میں آپ کو ایک انفارمیشن دیتا ہوں جو کہ نئی نہیں ہے، کیونکہ آپ جتنے انفارمڈ آدمی ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو نہ پتہ ہو۔ ابھی NCOC نے کچھ عرصہ پہلے نیشنل اسمبلی کے کچھ لوگوں کو ایک بریفنگ دی ہے، اور انہوں نے اس میں بتایا کہ اس سال پچھلے سال کی نسبت 72% زیادہ سیلاب آنے والا ہے۔ یعنی پچھلے سال اگر 35% ملک جو ہے متاثر ہوا تھا سیلاب سے، تو اس باری آپ اس سے اتنی ہی زیادہ ملٹیپلائی کر لیں۔ لیکن میں نے ابھی تک نیشنل اسمبلی میں ایک ڈیبیٹ نہیں سنی اس کے اوپر، حکومت کی طرف سے ایک اقدام نہیں سنا کہ وہ کیا کرنے لگے ہیں، اپوزیشن کی طرف سے اس کی میں نے نشاندہی نہیں سنی۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، وہ کون سے مسائل ہیں جو آپ لوگ پارلیمان میں حل کر رہے ہیں اور جن سے ہمیں کو فائدہ ہوگا؟ نہیں، دیکھیں، مسائل کی حل کی جو بات ہے، آج تو آپ ایک فائر فائٹنگ میں لگے ہیں، کرائسس میں ہیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس سیلاب کا آپ نے ذکر کیا ہے، پچھلے سال جو سیلاب آیا ہے وہ بارشوں کی وجہ سے تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک منفرد سیلاب تھا جس کا دریاؤں سے تعلق نہیں تھا۔ یہ بارش سے جو نشیبی علاقے تھے وہ بھر گئے اور یہ سیلاب آیا۔
اب مجھے نہیں پتا کہ NCOC نے کیا بریفنگ دی ہے، ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے کہ سیلاب پھر آئے گا، لیکن یقیناً اس کے لیے آپ کے پاس حل کیا ہے؟ مجھے کوئی حل نظر نہیں آتا۔ علاقے نشیبی ہیں، ڈرینیج ہے نہیں۔ اگر آپ نے دریاؤں کے جو سیلاب ہے ان کا آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کا کنٹرول ڈیمز کے ذریعے ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم ڈیمز بھی نہیں بنا سکے، اور ہم ان سیلاب کو کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اگر وہ سیلاب آیا، جو انڈس ریور کے اندر، جو انڈس بیسن میں سیلاب آتا ہے، خاص طور پر نشیبی پنجاب میں اور اپر سندھ کے اندر، جب تک آپ ڈیم نہیں بنائیں گے آپ اس پہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ یہ ڈیم پچھلے 50 سال سے سیاست کا شکار ہیں۔ 2 صوبوں یا 3 صوبوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے وہی صوبے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہم معاملات کو سمجھ نہ سکے، اور ہم نے ان معاملات کو سیاست کی نظر کر دیا۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم جو ملک کے جو ایسے پروجیکٹس ہیں جس کی ملک کو ضرورت ہے، اس کے لیے آج بھی فیصلے کر لیں اور ان معاملات کو آگے بڑھائیں، تاکہ کم از کم آپ اس سیلاب سے محفوظ رہ سکیں جو دریا میں آتا ہے۔ شاہد صاحب، آپ ایک بڑے سکسیسفل بزنس مین ہیں، بلکہ آپ انٹرپرینور ہیں۔ میں آئی ول گو اے اسٹیپ فردر، اور آپ کی کوئی بھی کمپنی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک ریٹائرمنٹ ایج نہ ہو۔ دوسرے کمپنیز کے مقابلے میں ہو سکتا ہے 2 سال زیادہ ہو، 3 سال زیادہ ہو، لیکن ایک ریٹائرمنٹ ایج ہوگی، اور ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے سیاستدان ان کی بات نہ سمجھ آئے، ان کو کسی کی بات نہ سمجھ آئے، تب بھی وہ ریٹائر نہیں ہوتے اور وہ ہمارے فیصلے کرتے رہتے ہیں؟ یار، آپ لوگوں کی بھی کوئی ریٹائرمنٹ ایج ہونی چاہیے نا۔ جی، ہماری ریٹائرمنٹ کی ایج کا تعین ووٹر کرتا ہے، تو ووٹر اگر ووٹ نہ دے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ورنہ جب تک ہم ہیں تو آپ ہمارے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ میں دنیا میں کیا ایسے ہی کہہ ہوتا ہے۔ رہا آپ ہوں کہ امریکہ کے صدر کو نہیں، میں آپ کی بات سمجھتا ہوں۔ آپ امریکہ کے صدر کو دیکھ لیں، لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ تو یہ آپ جب الیکشن کروائیں گے اور ملک کے الیکشن چوری نہیں ہوں گے، یہ سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں ہر جگہ کہتا ہوں آپ 3 فیئر الیکشن کرا دیں، یہ نظام کے اندر جو بیشتر خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ اب یہ سارا معاملہ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ہم نے ہر الیکشن میں مداخلت کی ہے، کبھی کسی کو جتایا، کبھی کسی کو ہرایا، کبھی کسی کو طاقت دی، کبھی کسی کو کمزور کیا۔ یہ سارے معاملات ہیں جس سے آپ کی ملک کی سیاست کمزور ہوئی ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ملک کے اندر ہر ادارے کے جو لوگ ہیں ان کی تعداد کیا رہی ہے، اور ہم ملک کے اندر جو ہم نے سیاست کا حال کیا ہے وہ کیا ہے۔ جس ملک کے اندر سیاستدان کمزور ہوگا، صلاحیت نہیں ہوگی، وہ ملک کمزور ہو جاتا ہے۔ یہی حالت ہمارے ملک کی بھی ہے۔ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ہر بات کی ذمہ داری سیاستدان پر ڈالتے ہیں، لیکن اس بات کا تعین نہیں کرتے کہ یہ حالات پیدا کیسے ہوئے ہیں، کہ ہم نے جو سیاستدان تھے ان کو پرورش ہی ان کی نہیں ہونے دی کہ وہ اپنی صلاحیت بنا سکیں اور ملک میں کے لیے اپنا کام کر سکیں۔ تو اس کے لیے تو نون لیگ، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، آپ سارے مشترکہ آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ لوگوں نے اس ملک میں کبھی افیکٹو لوکل باڈیز بننے ہی نہیں دی، کیونکہ نئی لیڈرشپ یا اسٹوڈنٹ یونین سے آئے گی یا لوکل باڈی سے آئے گی۔ تو اگر سیاستدان ہی اپنی نرسریز کو تباہ کر دیں گے اور ان کو پھلنے پھولنے نہیں دیں گے تو ہم سے کیا شکایت کرنی؟ دیکھیں، بالکل لوکل باڈی کے الیکشن بھی ہوئے ہیں، لوکل باڈیز بنی بھی ہیں، وہ سیاست کے شکار بھی رہی ہیں، لیکن آپ نے جو ملک کے اندر وہ سیاستدان جو الیکشن بھی نہیں جیتتے، ان کو جب آپ الیکٹ کروا کر اسمبلی میں بھیجیں گے تو اصل خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ جب سینٹ میں اکثریت جو ممبران ہیں وہ پیسے دے کر وہاں پر پہنچیں گے تو پھر پارلیمان کیا کرے گی؟ یہ خرابیاں جو ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ لوگ جو حقیقی معنوں میں عوام کے نمائندے ہیں اسمبلی میں آئیں گے، پھر آپ کو لوکل گورنمنٹ بھی ملے گی، چاہے وہ قومی اسمبلی میں آئیں، صوبائی اسمبلی میں آئیں۔ جو لوگ سیاست کو پہچانتے ہیں وہ آپ کو لوکل گورنمنٹ بھی دیں گے۔ جو خود ایک مصنوعی طریقے سے اقتدار میں یا سیاست میں یا اسمبلی میں آئے ہیں، وہ کبھی آپ کو لوکل گورنمنٹ نہیں دیں گے۔ یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ مجھے معذرت کے ساتھ یہ جمہوریت آپ کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر میں نے نائب قاصد کے لیے چپڑاسی کی جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو کم از کم FA ہونا ضروری ہے میرے لیے، ایک ریگولر کالج سے یا یونیورسٹی سے۔ لیکن اگر وزیر تعلیم میں نے بننا ہے تو اس کے لیے میں میٹرک میں 10 باری فیل ہوا ہوں، بلکہ میٹرک بھی نہ کیا ہو وہ بھی چلے گا۔ یہ کیا فیصلے ہیں جو یہ سیاست کرتی ہے ہماری؟
دیکھیے ایک دفعہ آپ کر لیں گے اور ہمارے ملک میں ہوا ہے، لیکن دوسری دفعہ نہیں ہو پائے گا، لوگ ریجیکٹ کر دیں گے پولنگ اسٹیشن پر۔ سیاستدان کی کوالیفیکیشن پولنگ اسٹیشن ہوتا ہے، اگر آپ اس میں مداخلت نہ کریں، اگر آپ مداخلت کریں گے تو پھر وہی ملے گا آپ کو جو آج ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پولنگ جو سیاستدان ہے اس کی امتحان پولنگ اسٹیشن ہوتا ہے، اگر آپ اسی میں مداخلت کر دیں گے تو پھر امتحان میں اس کو چیٹنگ کروا کے پاس کروائیں گے تو پھر گڑبڑ رہے گی۔ شاہد صاحب، آپ سے میں کچھ سوالات کی جو لبرٹی لے رہا ہوں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم رہ چکے ہیں پاکستان کے، تو آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، اسپیشلی گورننس کے حوالے سے۔ دیٹ از ناٹ این ایکسکیوز دیٹ یو کین گیو۔ میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی سرکاری ملازمین کو گھر نہیں دیے جاتے، اور ہمارے پاس جتنی یعنی سرکاری ملازمین کو جو گھر دیے ہوئے ہیں اس کی ریئل اسٹیٹ ویلیو بنتی ہے $55 بلین، ایک محتاط اندازے کے مطابق۔ جو گاڑیاں ہم نے دی ہوئی ہیں 1,67,000 سرکاری لوگوں کو، ان کا جو فیول بل ہے وہ ایک مہینے کا $3 بلین ہے۔ اگر آپ لوگ اس قسم کی سرجری نہیں کر سکتے تو ہم کتنی دیر تک مانگ کے گزارا کریں گے؟ یہ ایکسپینسز، مثلا آپ وابڈا کے امپلائیز کو لے لیں، وہ چاہے لیسکو ہو، چاہے فیسکو، چاہے جو مرضی ہو، کسی کو کچھ ہو نہ ہو ان کی بجلی فری ہے، بالکل وہ بجلی کا بل نہیں دیتے۔ جب آپ اس قسم کی مراد دیں گے تو آپ کا ملک جو ہے وہ اکنامکلی وائبل کیسے ہوگا؟ دیکھیں، ہم بہت سی چیزیں ہم نے ذہن نشین کی ہوئی ہیں جس سے ہم باہر نہیں نکل پاتے۔ آپ کی پوری وفاقی حکومت کیا خرچ کرتی ہے، اس بات کا علم ہے آپ کو؟ پوری وفاقی حکومت $2 ارب سے کم خرچ کرتی ہے، جس میں آپ جو تمام عیاشی اور گھر، ہم ہر چیز کو زمین کی قیمت سے ناپتے ہیں۔ پھر آپ جو دفتر ہیں، جن میں آپ کے دفتر ہیں، وہ تو خربوں کی زمینیں ہیں، ان کو بھی ختم کر دیں۔ پارلیمان جو ہے وہ شاید 1-1.5 خرب کی زمین وہ ہوگی، اس کو بھی ختم کر دیں۔ سپریم کورٹ بھی چند ارب کی زمین پہ، اس کو بھی ختم کر دیں۔ یہ ایک بڑا مصنوعی طریقہ ہے معاملات کو دیکھنے کا۔ اگر میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، لیکن اگر آپ نے جن لوگوں سے اربوں اور خربوں کے فیصلے کرانے ہیں ان کو تنخواہ نہیں دیں گے تو کس قسم کا آدمی آپ کو میں تنخواہ نہ دینے کا تو نہیں کہہ رہا، لیکن برطانیہ میں ایسا نہیں ہوتا، ہالینڈ میں ایسا نہیں ہوتا، جرمنی میں ایسا نہیں ہوتا، ڈینمارک، جن ممالک سے ہم پیسے مانگتے ہیں ان ممالک میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ ان ممالک میں جو سول سرونٹ ہوتا ہے وہ معاشرے میں ایک اعلیٰ تنخواہ اس کو ملتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر سے 10-20% کم ہوگی، لیکن اس کو تنخواہ بہت اچھی ملتی ہے، اس کو مراعات بھی ملتی ہیں، اس کو پینشن بھی ملتی ہے، اس کو تحفظ بھی ملتا ہے۔ یہاں تو آپ کو تحفظ بھی نہیں ہے، آپ کو نیب کسی وقت بھی ریٹائرمنٹ کے 10 سال بعد بھی پکڑ کے لے جائے گی۔ تو یہ جب تک آپ چیزیں نہیں کریں گے، تنخواہ نہیں دیں گے، تو آپ کو وہ قابل لوگ نہیں ملیں گے جو آج کے دنیا کے نظام کے اندر فیصلے کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہوں۔ ہم نے عجیب طریقے سے، یقیناً ایک بہت بڑے ریفارم کی ضرورت ہے حکومت کے چلانے کے سلسلے میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ سرونٹ کو تنخواہ نہ ادا کریں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مراد جو جسٹیفائی نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بہت زیادہ تنخواہ دے دی ہے۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، آپ گھر نہ دیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مراد جو جسٹیفائی نہیں ہوتی۔ ایک باعزت طور جسٹیفائی آپ کس کو کہتے ہیں یار؟ ایک گھر آپ نے حکومت کی ملکیت ہے، نہ دیں، آپ وہاں پلازے بنا لیں، وہاں سے ایک آمدن لے کر اس کو دے دیں کہ وہ بھی گھر میں رہ سکے، باعزت طور پہ رہ سکے۔ ہم نے کمال کرتے ہیں شاہد صاحب، چیک اینڈ بیلنس بھی تو کریں نا، کہ ایک کانسٹیبل کے بچے کو بھی تھانے کی گاڑی جو ہے وہ اس کو سکول چھوڑنے جا رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے سرکاری املاک کا، دیکھیں تو سزا بھی نہیں ہوتی نا۔ یہ تو کرپشن میں آیا نا، یہ تو کرپشن میں آیا نا۔ جو اپنے مراد جو اس کو دیتی ہے حکومت اس سے زیادہ لے گا تو وہ تو غلطی میں، خرابی میں آ گیا، وہ تو کرپشن میں آ گیا، اس کو پکڑیں۔ آپ پکڑیں گے کیسے؟ اصل بات میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آج نظام اتنا کرپٹ ہو گیا ہے، اس کے اندر سے جو نظام کی خرابی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس پورے نظام کو آپ بدل دیں۔ یہ نظام نہیں چل سکتا، چاہے پولیس کا نظام ہو، چاہے ایڈمنسٹریشن کا نظام ہو، چاہے دیگر گورننس کے نظام ہو، یہ نہیں چل رہے۔ وفاق کو اپنے نظام کو دیکھنا پڑے گا، صوبے کو اپنے نظام کو دیکھنا پڑے گا۔ میں بڑے لوگوں کو کوٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے گھر آئے تھے
تو آپ ایک ہونڈا سٹی چلا کے آئے تھے, ایک ڈرائیور تھا آپ کے ساتھ صرف, آپ وفاقی وزیر بھی تھے اس وقت, تو باقی ہماری حکومت جو ہے اس طرح کے آسٹیرٹی میجرز کیوں نہیں لے سکتی؟ اگر آپ لے سکتے ہیں تو, اور آپ تو زیادہ سکسیسفل بزنس مین ہیں باقیوں سے. نہیں دیکھیں میں اس میں کوئی بڑائی یا اچھائی کی, یہ ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے. اگر آپ نے ایک گاڑی دے دی یا ایک پولیس کی اسکورٹ دے دی تو میرا نہیں خیال اس کے ملک کے معاملات کو زیادہ اثر پڑے گا. یقیناً ہم سب کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ حکومتی وسائل کم سے کم خرچ کیے جائیں, اور آپ عوام کو نظر آئے کہ جو ہمارے نمائندے ہیں وہ ان کی سوچ کے مطابق ہی کام کرتے ہیں اور وہ حکومت کے وسائل کو ضائع نہیں کرتے. یہ ضروری بات ہے, لیکن یہ انفورس کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہر قسم کے معاملات ہوتے ہیں, سیکیورٹی کے معاملات بھی ہر علاقے کے مختلف ہوتے ہیں. تو خوش قسمتی سے میرے علاقے میں یہ کرائم کی یہ خرابی نہیں ہے, ہمارا ماحول تھوڑا فرق ہے, لیکن اس سے کوئی اتنا بڑا اثر نہیں پڑتا. لیکن یقیناً عوام کی سوچ پر یہ بات اثر انداز ہوتی ہے کہ اگر آپ ہوٹر لے کر جائیں گے یا پولیس کی چند گاڑیاں ساتھ لے کر جائیں گے تو اس کو عوام پسند نہیں کرتے. تو مجھے امید ہے کہ لوگ اس بات کا احساس کریں گے, چاہے ہم کسی ادارے میں ہوں, سیاست میں ہوں, جج ہوں, فوج میں ہوں, جس ادارے میں ہوں, ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم سڑکوں سے جب گزرتے ہیں تو کس رویے سے گزرتے ہیں, کس طریقے سے گزرتے ہیں, اور اس میں ذرا میانہ روی بہتر رہتی ہے. شاہد صاحب آ جائیں, آج کے دن پہ آ جاتے ہیں, آپ کو کوئی اینڈ لگتا ہے پارلیمان اور عدلیہ کی لڑائی میں؟ دیکھیں یہ وہ معاملات ہیں جو بہت عرصہ پہلے حل ہونے چاہیے تھے. آج آئین کو 50 سال ہو گئے. ہر آئین کے اندر جو ڈومین ہوتی ہے, جو سپیس ہوتی ہے ہر ادارے کی, وہ پوری طرح ڈیفائنڈ نہیں ہوتی. ہر ادارہ اپنی باؤنڈریز کو تھوڑا پھیلانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے اختیارات کیا ہیں, میری ذمہ داریاں کیا ہیں, اس کو پھیلاتا ہے, اور بالآخر یہ معاملہ طے ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ. ہم نے وہ وقت نہیں دیا آئین کو ان معاملات کو نپٹانے کا, تو آج ہم اسی کو بھگت رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ قانون کو ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرنا چاہتا ہے, اپنی مرضی کے بینچ بنانا چاہتا ہے. وہ ایسے بینچ بناتا ہے جس میں اس ملک کے اگلے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو شامل نہیں کیا جاتا. اب جب آئین بنا تھا تو آئین بنانے والوں کی جو نیت تھی, جس کے انٹینٹ کہتے ہیں, وہ یہ نہیں تھی کہ یہ ہوگا. جب بھی آپ آئین کی تشریح کرتے ہیں اس میں جو لوگ آئین بناتے ہیں, جو پارلیمان ہوتی ہے, اس کی نیت کیا تھی اس آئین کو بناتے وقت, اس کو آپ کو ملوز خاطر رکھنا پڑتا ہے. اس کی نظر میں آپ تشریح کرتے ہیں آئین کی. آپ آج یہ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ نے, آج اسپیکر صاحب نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے ان سے اسمبلی کا ریکارڈ مانگا ہے. یہ سپریم کورٹ کو حق حاصل نہیں ہے. یہ ریکارڈ اسمبلی کی پراپرٹی ہے, اسمبلی کی اجازت کے بغیر اسپیکر صاحب یہ نہیں دے سکتے. تو اب سوال یہ اٹھے گا کہ یہ ریکارڈ کس نے مانگا ہے, کس قانون کے تحت مانگا ہے اور کیوں مانگا ہے. اس بات کے جوابات اب سپریم کورٹ کو دینے پڑیں گے. یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں, یہی وہ ایشوز ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ نپٹا دیے جاتے ہیں اداروں کے درمیان. ہمیں وہ موقع نہیں ملا کہ ان چیزوں کو ٹیسٹ کر سکیں. ہم دیگر معاملات میں پڑ گئے, اور آج جب ملک کی معیشت اس نہج پر ہے کہ ہم سب کو ملک کی معیشت کو سپورٹ کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے, ہم اس میں مزید انتشار پیدا کر رہے ہیں. اس جو آج ادارے آپس میں صاف آ رہا ہیں, یہ بدقسمتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اس چکر میں نااہل ہو جائیں گے؟ مجھے یہ اللہ نہ کرے کہ وہ نااہل ہوں, کیونکہ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ نے ایک وزیر اعظم کو پھانسی دی ہے اور 2 کو نااہل کیا ہے. اس طرح ملک کے معاملات نہیں چل سکتے. سپریم کورٹ اسمبلی کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا. کل پھر پارلیمان جو ہوگا وہ چیف جسٹس کو نااہل کر رہا ہوگا, اس کا کیا جواب ہوگا؟ پارلیمان ایک قانون کے ذریعے چیف جسٹس کو نااہل کر دے, آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہر ادارے کو اپنے حدود کے اندر رہنا چاہیے, اپنے اختیارات کے آپ کو اندر رہنا چانسز چاہیے. کیا لگ رہے ہیں؟ اور یہ جو دیکھیں جو ماضی کے سبق ہیں اس کے مطابق تو وہی جو خرابیاں پیدا ہی تھیں آج بھی وہی رویہ ہے. آپ یہ دیکھ لیں ہمارے ملک پر اگر ایک فیصلہ, 2 فیصلے ایسے ہیں جس پر کوئی سپریم کورٹ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, اور ان 2 فیصلوں کے بہت گہرے اثرات اس ملک کی سیاست پر ہیں اور بہت عرصہ رہیں گے. ایک 1970 کا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ, اور دوسرا 28 جولائی 2017 کو میاں نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ.
آج اگر جو خرابی ہے ملک کی سیاست میں، ملک کی معیشت میں، اس کا بہت بڑا اثر جولائی 18 2017 کے فیصلے کا ہے، جس سے آپ نے ایک چلتی حکومت توڑ دی، ملک میں انتشار پیدا کر دیا، ملک کو ڈیسٹیبلائز کر دیا، اور اس پر اکتفا نہ کی، آپ نے تاحیات نااہل بھی کیا، آپ نے سیاست سے علیحدہ کیا، آپ نے اپنی نگرانی میں نیب کے جج سے کنوکشن کروائی، جیل بھجوا دیا۔ یہ چیزیں ملک کی سیاست کو بہت اثر انداز ہوتی ہیں۔ ملک کے سینئر ترین، ملک کی تاریخ کے سینئر ترین سیاستدان کے ساتھ آپ کا یہ رویہ ہوگا تو پھر کیا ملے گا؟ پھر کیسے آپ سیاست کریں گے؟ یہ سوال آج اٹھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ چانسز ہیں میاں شہباز شریف نااہل ہو سکتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں جو عدلیہ کا رویہ رہا ہے وہ نہ آئین کے مطابق رہا ہے، نہ قانون کے مطابق رہا ہے۔ آپ کون سے آئین کے تحت، کون سے قانون کے تحت اس ملک کے وزیر اعظم کو نااہل کریں گے؟ اس ملک کے سپریم کورٹ نے خود فیصلہ دیا ہے کہ وزیر اعظم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کابینہ کرے گی۔ آپ کابینہ کو نااہل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہاں جو فیصلہ ہوا ہے وہ پارلیمان نے کیا ہے۔ حکومت بل لے کر گئی، پارلیمان نے کہا ہم نہیں پیسے اپروو کریں گے، بجٹ میں ان کی کوئی پروویژن نہیں ہے، جب اگلا بجٹ آئے گا اس کے اندر پروویژن رکھیں اور پیسے دیں۔ اب یہ پارلیمان کا فیصلہ ہے، اس میں وزیر اعظم کیا کرے گا اور کابینہ کیا کرے گی۔ اس لیے آج سپریم کورٹ کو ان سب معاملات کو آئین اور قانون کی جو حقیقی شکل ہے، جو نیت تھی آئین بنانے والوں کی، اس کو سامنے رکھ کر یہ فیصلے کرنے پڑیں گے۔ میں اللہ نہ کرے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو، لیکن شاہد صاحب جس اسپرٹ میں آپ بات کر رہے ہیں مجھے تو وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ پھر نہیں ہوگا تو پھر ملک کا نقصان ہوگا، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ آپ جو فیصلے، آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو پھانسی تھی اس کو دیکھ لیں، آج تک 50 سال گزرنے لگے ہیں، آج تک اس فیصلے کے ملک پر اثرات ہیں۔ 2017 کی میاں نواز شریف صاحب کی ججمنٹ، آج جو حالات ہیں، ایک بہت عنصر عنصر اس فیصلے کا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، ملک کا جنہوں نے نقصان کیا ہے وہ بڑے آرام سے سیٹلڈ ہیں باہر، ان کی جائیدادیں ہیں باہر، ان کے پیسے ہیں باہر، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں کہ بعد میں کیا ہوتا ہے۔ جی ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے نا۔ جیلوں میں تو نواز شریف صاحب ہی جاتے ہیں، ہم ہی جاتے ہیں، وہ تو نہیں جاتے، ان سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ تو پھر جب تک آپ لوگ طاقت نہیں پکڑیں گے میں جی تو پھر کیا، کیسے یہی چلتا رہے گا؟ میں نے یہی کہا کہ مجھے جو عرصہ سیاست میں ہوا ہے اس کے اندر 9 آرمی چیفز آئے ہیں اور 24 چیف جسٹس آئے ہیں۔ میں ابھی بھی بدقسمتی سے ادھر ہی ہوں، اسی تنخواہ پر کام کر رہا ہوں جہاں پر آج سے 35 سال پہلے کام کر رہا تھا۔ تو ہم نے بھی بڑی دنیا دیکھی ہے اور ہم نے سب حالات دیکھے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کہاں پر خرابی ہے اور کہاں پر نہیں ہے۔ اس خرابی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم ہر 3 یا 4 یا 5 سال کے بعد ہم یہ پہیے کو ری انوینٹ نہیں کر سکتے۔ ہمیں سبق حاصل کرنا ہے کہ تاریخ نے ہمیں کیا سبق دیے ہیں۔ جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے خرابی ہی پیدا ہوتی ہے۔ شاہد خاقان عباسی میرے ساتھ ہی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو جناب سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی دوبارہ یہیں سے سوال و جواب کا سلسلہ۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک، اور شاہد خاقان عباسی میرے ساتھ ہی ہیں۔ شاہد صاحب ویلکم بیک۔ اب بات یہ ہے کہ مذاکرات تو آپ کے بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے ہیں، اور دوبارہ اب کورٹ میں بات جائے گی، کیونکہ جائے نہ جائے پاکستان تحریک انصاف کورٹ میں دوبارہ جا رہی ہے۔ تو اب مینٹلی آپ، بلکہ جا چکی ہے، مینٹلی تیار ہیں آپ کچھ ایڈورس چیزوں کے لیے؟ یہ ایڈورس کیا ہوگا، الیکشن ہی ہونے ہیں نا ملک کے اندر، اس میں ایڈورسٹی کیا ہے؟ یہ جو مذاکرات کی بات تھی یہ میری سمجھ سے باہر تھی۔ سپریم کورٹ مصالحتی عدالت نہیں ہے۔ اگر 2 جماعتیں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتی کہ الیکشن 2 سال بعد ہوں گے، کیا یہ قابل قبول ہوتا سپریم کورٹ کو؟ تو اس لیے یہ آئین کے عدالتوں کا کام ہے فیصلے کرنا، آئین کے مطابق آئین کی تشریح کرنا، حالات مریم نواز شریف صاحبہ کا کہنا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کا کہنا ہے کہ ستمبر میں الیکشن اس لیے چاہتے ہیں یا اس سے پہلے تاکہ ستمبر میں عمران خان آ کے 3 سال کی ایکسٹینشن دے دیں چیف جسٹس کو۔ اس میں کیا صداقت ہے؟ دیکھیں، یہ اسپیکولیشن ہی ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ ایسے فیصلے کریں گے، ایسے بینچ بنائیں گے جس کے بارے میں ہر قسم کے شک اور شبے کا اظہار کیا جاتا ہے، پھر ایسی
باتیں پھیلیں گی. تو اس لیے یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی ساکھ کو متاثر نہ ہونے دے. آپ یہ دیکھ لیں سپریم کورٹ نے جو فیصلے کیے ہیں پچھلے 6 ماہ میں پنجاب حکومت کے حوالے سے, اس کا کیا اثر ہوا ہے, کون سے قانون کون سے آئین کے مطابق وہ فیصلے تھے. پھر آپ نے جو بینچ بنائے جس پر وکیلوں نے انگلی اٹھائی, جس پر عوام نے انگلی اٹھائی, جس پر ججوں نے خود انگلی اٹھائی, اور یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے کہ وہ آدمی جو جو آج سے 4 مہینے بعد اس ملک کے چیف جسٹس ہوں گے, وہ شاید 73 میں سے 2 بینچز میں شامل کیے گئے. یعنی ان کو اس بات کا اہل نہ سمجھا گیا کہ وہ بینچز پر بیٹھ سکیں. تو یہ کس قسم کی جسٹس ہے؟ جسٹس تو وہ ہوتی ہے جہاں پر اگر انگلی اٹھ جائے بینچ کے اوپر تو جج ہٹ جاتا ہے راستے سے, کہ میرے فیصلے پر بھی اگر مجھ پر آج انگلی اٹھ گئی ہے تو کل میرے فیصلے پر بھی انگلی اٹھے گی. یہ انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں جو آج پورے نہیں ہو رہے, اور یہ خرابیاں وہاں سے پیدا ہو رہی ہیں. ایک بڑا آسان حل تھا, آپ فل کورٹ بنا دیتے, کوئی پاکستان میں آدمی اعتراض نہ کر پاتا, سپریم کورٹ کی ساکھ بحال ہو جاتی, چیف جسٹس صاحب کی بھی ساکھ بحال ہو جاتی, اور یہ نظام آگے چلتا رہتا. نظام تو چلے گا آگے یا نہیں چلے گا یہ تو پتہ چلے گا 2 ہفتے تک. لیکن ایک بات تو ہے نا کہ سپریم کورٹ نے یہ سمجھا کہ 90 دن والی شرط جو ہے وہ پنجاب کے اوپر لاگو ہوگی, KPK کے اوپر لاگو نہیں ہوگی. ان کے الیکشنز کا کچھ نہیں انہوں نے کہا. اس اومیشن کا کوئی وجہ ہے یا قانونی طور پہ جو ہمیں نہیں پتا؟ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک ایسے فیصلے ہوئے ہیں جن کا نہ آئین سے کوئی مطابقت ہے نہ ہی کسی قانون سے مطابقت ہے. آپ کے سامنے آپ یہ دیکھ لیں کس قسم کے ججمنٹس دی گئی ہیں. اور یہ جو ایک بات آپ نے ذکر کی ہے بڑی ہی عجیب ہے کہ 2 اسمبلیاں ٹوٹی ہیں, سارا سپریم کورٹ کا جو فوکس ہے وہ ایک اسمبلی پر ہے, دوسری اسمبلی کی بات ہی نہیں کرتے. اگر 90 دن یہاں ہیں تو 90 دن وہاں بھی ہونے چاہیے. 90 دن یقیناً آئین میں لکھے ہوئے ہیں, لیکن ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کرانا, اس کو کیسے کرانا, کب کرانا, کس طرح سے کرانا, یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن نے لکھ کر دے دیا کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں ہمارے خیال میں الیکشن 8 اکتوبر کو ہونے چاہیے. انہوں نے ڈیٹ بھی دے دی. اس ڈیٹ کا مفہوم یہی ہے کہ قومی صوبائی الیکشن کے جو الیکشن ہیں وہ پورے ملک میں اکٹھے ہو جائیں. اگر یہ آج سپریم کورٹ سمجھتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے اور اپنے آپ کو وہ اسرٹ کریں گے, سو موٹو نوٹس لیں گے اور صرف اس پر اکتفا نہیں کریں گے, وہ قانون جو قومی اسمبلی نے بنایا جس کے اندر سو موٹو نوٹس لینے پر بینچ کیسے بنایا جائے گا اور اپیل کا حق دیا گیا اس کیس کو جو سو موٹو نوٹس پر لیا جاتا ہے, اور وہ اپیل جو آئین کے اندر ایک حق ہے انصاف کا کہ آپ اپیل کا حق دیں, اس سے بھی جو اس قانون میں شامل تھا اس قانون کو بننے سے پہلے ہی اس کو ایک طرف کر دیا گیا. یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا اور انوکھا واقعہ ہے کہ ایک قانون بنا نہیں ہے, اس کو سپریم کورٹ نے کہا جی ہیلڈ ان ابیئنس ہے, اور اب اس قانون کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کی کوشش ہے. لیکن پارلیمنٹ تو اتنی انیفیکٹو ہے نا کہ اس پہ کچھ کر ہی نہیں سکی پارلیمنٹ, تو سپریم کورٹ آئندہ بھی کرتا رہے گا. پارلیمنٹ کچھ کرے گی نا, کچھ کرے گی, کچھ ان کو کرنا پڑے گا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ وہ حدود ہیں جو آج سے بہت پہلے جن کا تعین ہو جانا چاہیے تھا. اگر تعین نہیں ہوا, ہماری سپریم کورٹ کے ایسے بھی فیصلے ہیں, ہر ملک کے اندر جو غیر آئینی مداخلت ہوئی ہے ہمارے سپریم کورٹ نے اس کو پروٹیکشن دی ہے. یہ بد نصیبی ہے. آج وہی سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمان کے بنائے ہوئے آئین کو ایک طرف کر رہا ہے, اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا اپنا وجود بھی اس پارلیمان سے جڑا ہوا ہے. جو آئین پارلیمان نے پاس کیا اسی کی بنیاد پر آج سپریم کورٹ کا وجود ہے. یہ بڑی عجیب باتیں ہیں کہ توہین عدالت اگر لگتی ہے آئین کے اور قانون کے, توہین عدالت لگتی ہے تو پارلیمان یا سپریم کورٹ دونوں میں سے گھر کون جائے گا؟ دیکھیں توہین عدالت آج لگ سکتی ہے, آج شاید کوئی 1 آدمی 2 آدمی 10 آدمی 100 آدمی گھر چلے جائیں, لیکن یہ بات مستقل نہیں ہوگی. پھر کل پارلیمان بھی اس کے خلاف کارروائی کرے گا اور سپریم کورٹ کے جج بھی گھر جائیں گے. کل وہ جج جنہوں نے غلط فیصلے کیے, جنہوں نے آئین توڑا, کل ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. یہ بات دور تک جائے گی. اس لیے اس معاملے کو آج نہ ہی چھیڑے تو بہتر ہے, اور آئین اور قانون کے مطابق اس ملک میں فیصلے ہوں, بینچ بنے اور ایسی انصاف ہو جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. تو کیا یہ کارروائی جو ججز کے خلاف ہو سکتی ہے وہ آرٹیکل 6 کے تحت ہوگی؟
کسی آرٹیکل کے تحت بھی ہو سکتی ہے. یہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کی ذمہ داری آپ کو بھگتنی پڑے گی. یہ بہت کچھ ہوا ہے ملک کے اندر, آپ یقین کریں. میں چند مثالیں آپ کے سامنے, ایک شخص ڈیم بنا رہا تھا, کوئی اسپتال ٹھیک کر رہے تھے, کوئی سڑکیں ٹھیک کر رہے تھے. کسی نے کبھی دیکھا کہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ نیب کی عدالتیں دیکھ لیں, 15 سال سے لوگ وہاں پڑے ہوئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ دوسری عدالتیں دیکھ لیں, 50 سال بعد کیسوں کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ انصاف کے تقاضے کہاں پر پورے ہوں گے؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ قانون تو بن گئے ہیں, اب قانون کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ ہم سو موٹو نوٹس ان لوگوں کو, ان چیزوں کا لیتے ہیں جس کا نہ قانون میں کوئی ذکر ہے نہ آئین میں کوئی ذکر ہے. ان کو ہم سو موٹو نوٹس لے لیتے ہیں, اور جو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے اس کو ہم نبھاتے نہیں ہیں. یہ بد نصیبی ہے کہ آج ہم نے ایک مذاق بنا دیا ہے ملک میں قانون کے نظام کو, انصاف کے نظام کو. آپ کے خیال میں چیف جسٹس جو ہیں, جن ججز کے خلاف ریفرنسز آئے ہیں, وہ ریفرنسز کیوں نہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل جانے دے رہے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. اگر بھیجے گئے ہیں تو بالکل جانے دینے پر آپ کے پاس 6 ریفرنسز ہیں کہ جسٹس مظاہر نقوی کے اوپر, 6 ریفرنسز ہیں, صرف ایک کی بتا رہا ہوں. جی بالکل جانے دینے چاہیے, تاکہ ہاں اب کسی جج کے خلاف ریفرنس آ گیا ہے جو معمولی بات نہیں ہے تو اس کو آپ جانے دیں, کیونکہ جب تک ریفرنس لٹکا رہے گا اس جج کے جو فیصلے ہوں گے متنازع ہو جائیں گے. اس کا کنڈکٹ, ان کی جج کی یہ بہتری ہے کہ وہ خود ایک طرف ہو جائیں اور کہیں جی میرے ان ریفرنسز کا فیصلہ کرو. یہ انصاف کا تقاضا ہوتا ہے. آپ لوگ کیسے دفاع کریں گے؟ آپ کی تو پارٹی ایک نہیں ہے, پارلیمنٹ تو ایک ہو ہی نہیں سکتی. آپ کہتے ہیں آٹے میں کرپشن ہوئی ہے, مریم اورنگزیب اور عطا آ کے کہتے ہیں بالکل نہیں ہوئی, شفاف طریقے سے ہوا ہے. آپ کی تو پارٹی میں اختلاف ہے ہر بات کے اوپر, تو آگے آپ لوگ اکٹھے کیسے کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں, میں نے آٹے میں کرپشن کی بات نہیں کی, میں نے نظام میں چوری کی بات کی ہے. ہمارے ملک میں جو نظام بھی ہے وہ اس میں انکمپٹنس اور چوری کا ایک بہت بڑا عنصر شامل ہے. وزیراعظم صاحب نے 84 ارب روپیہ دیا کہ آٹا غریب ترین لوگوں میں رمضان شریف میں تقسیم کیا جائے. پنجاب کی جو محکمہ خوراک ہے اس کے اندر چوری جو ہے وہ عام ہے. میں 30-35% سے زیادہ کی بات کر رہا ہوں, اور اس کی وجہ سے میں نے تو کم نمبر بتایا ہے, 25% سے کم بتایا ہے. حقیقی جو پہنچنا چاہیے تھا آٹا مستحقین تک, وہ اگر آدھا بھی پہنچا ہے تو شاید یہ میں زیادہ ذکر کر رہا ہوں. میرے خود حلقے میں نے حالات دیکھے ہیں کہ کیسے آٹا تقسیم ہوا, اور یہ اس سے پہلے جو کرپشن تو ہو چکی تھی, جو پروکیورمنٹ کے اندر, اس کی ڈیلیوری میں, مل کے اندر, اس کے بعد اس کی ٹرانسپورٹیشن میں, اس کی ڈسٹریبیوشن میں جو چوری ہوئی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس آٹے کی معیار اگر آپ دیکھ لیتے تو وہیں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ یہ معاملہ خراب ہے. اس میں کسی وزیر اعلیٰ, کسی وزیر کی میں نے بات نہیں کی, میں نے نظام کی بات کی ہے کہ نظام کرپٹ ہو چکا ہے. کیا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری جو کنسٹرکشن کا ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا, اس کے اندر 20% کرپشن ہے یا نہیں ہے؟ دوسرے صوبوں میں 30 اور 40% ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ اس میں سینسٹیو ہونے کی بات نہیں ہوتی. ان معاملات کو حل کریں. میرا مقصد یہی تھا کہ ملک کے جو نظام ہے یہ آج ملک کے معاملات حل نہیں کر سکتے. یہ نظام میں اتنی خرابی آ گئی ہے کہ اگر آپ اس کو مکمل طور پہ اس کو بدلیں گے نہیں, یہ نظام نہیں ملک کو چلنے دے گا. تو آپ کو لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں نظام میں کوئی بہتری کی امید ہے؟ کیونکہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اب لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اور آپ کا تصادم ہونے والا ہے. یہ تصادم اپنی جگہ پہ ہے. تصادم سے کیا حاصل ہوگا؟ کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. میں نظام کی بات کر رہا ہوں. جو آج آپ کے ملک میں گورننس کا نظام ہے اس کی وہ نہیں چلا سکتا, وہ ملک کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکا اور نہ کر سکتا ہے. آپ کی جو سیاسی جو نظام ہے, جو سیاستدان ہیں, آج ان میں صلاحیت نہیں ہے کہ ان معاملات, ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. آپ کی جو بیوروکریسی کا نظام ہے اس کے اندر نہ وہ نظام ہے نہ وہ صلاحیت ہے کہ ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکے. اوپر سے آپ نے نیب لاد دی ہے جس سے جو آخری صلاحیت بھی تھی فیصلہ کرنے کی وہ بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد جوڈیشری انٹرفیئر کرتی ہے گورننس میں, اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر کرتی ہے گورننس میں, تو ملک کیسے چلے گا؟ اس کا جواب کسی کے پاس ہے تو مجھے بتا دے. میں تو سب معاملہ دیکھ چکا ہوں کہ کس طرح ہمارا ملک چلتا ہے اور کیا ہم نے مشکلات اپنے لیے خود پیدا کی ہوئی ہیں جس سے ہم ملک کے نظام کو نہیں چلنے دیتے.
تو شاہد صاحب، جب میں نے آپ سے پہلا سوال پوچھا تھا کہ ہمارے بچوں کا کیا مستقبل ہے، تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ اچھا ہو سکتا ہے اگر لیڈرشپ صحیح ہو جائے. یہ اگر مگر چونکہ چنانچہ میں ہم لیڈرشپ کہاں سے لائیں گے؟ جی یہی سوال ہے. آپ نے ہزاروں جرنیل بھی بنائے، ہزاروں جج بھی بنائے، ہزاروں بیوروکریٹ بھی بنائے. آپ نے سیاسی لیڈرشپ پیدا کی؟ جس ملک میں سیاسی لیڈرشپ نہ ہو اس کا وہی حال ہوتا ہے جو ہمارا ہوا ہے. ہم نے سیاستدانوں کو ہر جگہ ان کی تذلیل بھی کی، ان کو الیکشن بھی ہروائے، ان کو ہم نے جیلوں میں ڈالا، ان کو ہم نے ہر طریقے سے ذلیل کرنے کی کوشش کی. اس ملک کے سب سے سینئر ترین لیڈر کو جس طرح ہم نے 2017 میں ان کی تذلیل کی، چلتی حکومت توڑی، سیاست سے علیحدہ کیا، تا حیات نااہل کیا، پھر سپریم کورٹ کے جج کی نگرانی میں جو کیس تھا اس کی تاریخ پیچھے کر کے کنوکٹ کرایا، اور بعد میں پتہ چلا جج صاحب نے کہا، جو نیب کے جج تھے، کہ مجھے بلیک میل کر کے فیصلہ لیا گیا. کیا ہم نے اس کو تصحیح کرنے کی کوشش کی؟ یہ بدنصیبی ہے ملک کی. جب آپ سیاستدان کی عزت نہیں کریں گے، سیاستدان کی عزت نہیں ہوگی، آپ کا ملک نہیں چلے گا. یہ بات یاد رکھیں. ہم کیسے جب آپ کریں؟ سیاست کو شاہد پیسے صاحب کی مجھے ایک نظر بات کر دیں گے. بتائیں، مجھے ایک بات بتائیں. ایک سیاستدان ہے جو ساروں کو چور کہتا ہے، ڈاکو کہتا ہے، کرپٹ کہتا ہے. دوسرے سیاستدان ہیں اس کو چور کہتے ہیں. میرا مطلب ہے سیاستدان خود ایک دوسروں کی تعریفیں اتنی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. ہم سے آپ کیوں امید کرتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو کی رسپیکٹ کریں؟ جی تو ان سیاستدانوں کو بنایا کس نے؟ ان کو لے کر کون آئے؟ الیکشن کس نے چوری کیے؟ یہ لمبی کہانی ہے نا. وہ تو خیر اسی سے سب سبق حاصل کر لیں یہ کہ تو میاں مستقبل میں نواز شریف کے الیکشن اوپر نہ بھی چوری الزام کریں. کہ ان کو بھی لایا مستقبل گیا میں تھا. ان کو بھی بنایا گیا تھا. الزامات آپ بے شک لگائیں. میاں نواز شریف جس راستے سے آئے تھے وہ سب کے سامنے ہے. الیکشن انہوں نے جیتا تھا، کیسے وزیر اعلیٰ بنے، کیسے وزیر اعظم بنے، سب کے سامنے ہے. جو 2018 کے الیکشن میں ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس کا اعتراف سارے کر چکے ہیں. اب آپ بتائیں. دیکھیں ماضی کو کریدنا ہے تو ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں، لیکن ماضی سے سبق حاصل کریں کہ مستقبل میں یہ کام نہ ہو، مستقبل میں الیکشن چوری نہ ہو. آپ اگر اس ملک میں 3 فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں گے تو آپ کا ملک چل پڑے گا. اگر اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری مداخلت چھوڑ دیں گے آپ کا ملک چل پڑے گا. اگر آپ اس نیب کو ختم نہیں کریں گے آپ کا ملک نہیں چلے گا. یہ بڑی واضح حقائق ہیں. آپ کو یقیناً یہ 15 سال کا عرصہ میں بتا رہا ہوں، یہ چھوٹا موٹا عرصہ نہیں ہے. یہ آج سے بہت سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ہر ملک نے یہ سفر طے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، ہم نے مداخلت کی. آج آپ کو اس نظام کی بہتری کے لیے یہ عمل کرنا پڑے گا. تو ایک آج نئی جب پوچھ عمران سیاستدانوں خان کی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرا لیں، فری الیکشن، فیئر الیکشن کرا لیں، تو اس پہ کیوں آپ لوگوں کو اعتراض ہے؟ کروا لیں نا. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کروا دیں آپ. عمران خان صاحب اگر جیت سکتے ہیں تو وہ جیت جائیں، کوئی اور جیتے گا تو وہ جیت جائے. لیکن آج جو ملک کے حالات ہیں، آپ لیڈرشپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے بیٹھ جائیں. 2 دن کا کام ہے، 1 دن کا کام ہے. یہ تعین کر لیں کہ آپ کا ملک چلے گا کیسے. یہ ملک چلانا آج کسی ایک جماعت، کسی ایک لیڈر کے بس کی بات نہیں ہے. سب مل کر بھی چلا لیں بہت بڑی بات ہوگی. ہم نے حالات کو اتنا بگاڑ دیا ہے، اور جس میسو ریفارم کی آپ کو ضرورت ہے، جن فیصلوں کی آپ کی ضرورت ہے، ان فیصلوں کا جو سیاسی بوجھ ہے یہ سب کو مل کر برداشت کرنا پڑے گا، ورنہ نظام نہیں چلے گا. تو یہ تو جو آپ بات کر رہے ہیں، تو اسلام آباد بڑے عرصے سے گردشیں کر رہی ہیں کہ ہمیں ٹیکنوکریٹس کی حکومت لانی پڑے گی، کیونکہ وہ ان پاپولر ڈیسیجنز کر سکتے ہیں جو ہمارے پولیٹیشنز نہیں کر سکتے. پھر آپ جمہوریت 2 سال کے بعد لے آئیں، شروع کر لیں. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ نہیں جی، بالکل نہیں. لیکن یہ بات تو کہاں چل سے رہی ہے. آسمان سے اتریں گے؟ نہیں، بات تو ہر چلتی ہے نا. ہم ہر ایکسپیریمنٹ پہلے بھی اپنا چکے ہیں، آج یہ ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش میں ہوں گے. یہ ایکسپیریمنٹ نہیں چلتے. سیاسی انپٹ کے بغیر، لیجیٹمیسی کے بغیر حکومتیں نہیں چلتی. اس بات کو یاد رکھیں. ٹیکنوکریٹ کہاں سے لائیں گے؟ وہ کون سے فیصلے کریں گے؟ ان فیصلوں کو کون قبول کرے گا؟ اس کی قیمت کون برداشت کرے گا؟ یہ صرف سیاستدان کرتا ہے. تو چلے اب کسی ٹیکنوکریٹ کی، کسی اور کے بس کی بات نہیں. مان لی میں نے. یہ بتا دیں کہ الیکشنز کب ہو رہے ہیں؟ الیکشن ابھی تو 8 اکتوبر کا کہا ہے الیکشن کمیشن نے. کروا دیں 8 اکتوبر کو، بات ختم ہو جائے گی. نہیں کرائیں گے تو الیکشن وہ جواب دہ ہوگا. اس وقت تک صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی انٹرم گورنمنٹس ہوں گی. ان کو
اگر آج گورنمنٹ ان کو پارلیمنٹ ہوگی نہیں تو جو سپریم کورٹ کہے گا وہی فیصلہ ہو جائے گا. یہ سپریم کورٹ کو خود بات سمجھنی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نظر آ رہے ہیں؟ نہیں 8 اکتوبر کو ہو جائیں گے نا, کیونکہ 13 اگست کے بعد حکومتیں نہیں ہوں گی. اگر حکومتیں نے روکا ہوا الیکشن کو, الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے میں 8 اکتوبر کو کرانے کی پوزیشن میں ہوں. آج ہو گئی ہے 3 مئی, تو آپ 14 مئی کو الیکشن کروا سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے خود 120 دن کی مہلت دے دی تھی, 105 دن کی, 90 دن کی ہٹا کے. پھر مجھے نہیں پتا دوسروں کو کہہ رہے ہیں 90 دن میں کراؤ. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, آج ذرا حالات کو دیکھ لیں. ملک بہتر ملک کے لیے یہی ہے کہ سارے الیکشن اکٹھے کروا دیں. میں اس کے حق میں نہیں تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ الیکشن 90 دن میں کروا دیں, لیکن وہ نہیں ہوئے. جہاں پر آج آپ پہنچ گئے, اب بات اکتوبر میں کروا دیں. 8 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے کہہ دیا تو درست ہوگا, بات ختم ہو جائے گی. شاہد خاقان عباسی, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا. بڑی کینڈڈ گفتگو. آپ کو آئی ایم شیور کہ کئی سوالوں کے جواب ملے ہوں گے, لیکن کنفیوژن بڑی ہے. یہ سیاسی نظام ہمارا اس طرح سے ٹھیک نہیں ہوگا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.